اچھا بچے آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے دیٹ از کالڈ فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر. فنڈامنٹلز کہتے ہیں کمپیوٹر کی بنیادی چیزیں کون کون سی ہیں. کمپیوٹر کی بنیاد کس چیز کے اوپر کمپیوٹر کی بنیاد ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپیوٹر کے لیے بنیادی طور پہ یا کمپلسری ہوتی ہیں. اس میں ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر, کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے. اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ڈائیگرام بنا ہوا ہے کہ ایک کمپیوٹر کا جو سسٹم ہوتا ہے یا کمپیوٹر کا پروسیسنگ جو سسٹم ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. تو جو بھی چیز, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ کمپیوٹر ہو, لیپ ٹاپ ہو, یا کوئی ڈیجیٹل واچ, کمپیوٹر کی طرح جو بھی چیز ڈیجیٹل ڈیوائس ہوگی اس کے لیے یہ 3 چیزیں لازمی ہیں. خاص طور سے کمپیوٹر کے لیے یہ 3 سٹیپس لازمی ہیں. کمپیوٹر فرسٹ سٹیپ میں کیا کرتا ہے, ان پٹ لیتا ہے کسی بھی ماؤس یا کی بورڈ سے یا کسی دوسرے ان پٹ ڈیوائس سے ان پٹ لیتا ہے. اس ان پٹ کو لے کے وہ پروسیس کر لیتا ہے سٹیپ نمبر 2 میں. جب وہ اس کو پروسیس کر لیتا ہے تو پروسیس کرنے کے بعد جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو کسی بھی آؤٹ پٹ ڈیوائس کی مدد سے یا اسکرین کی مدد سے ہمیں شو کرتا ہے. ان پٹ ہم دیتے ہیں, ہم انسان ان پٹ دیتے ہیں, کمپیوٹر اس کو پروسیس کرتا ہے اور کمپیوٹر ہمیں اس کا آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یس سر. یس. ٹائم کم ہے اس لیے تھوڑا سا جو ہے میں اس کو سپیڈ سے لے کے جا رہا ہوں. اچھا, یہ جو پورا پیراگراف ہے اسی کہانی کے اوپر ہے کہ جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. ایولوشن کہتے ہیں چینجز کو, ترقی کو, کہ کمپیوٹر کی جو ترقی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کہاں جا کے آج کل کمپیوٹر پہنچا ہے. اس میں بہت سالوں پہلے چائنا کے اندر ایک ڈیوائس بنا, لکڑی کا اس طرح کا ڈیوائس بنا جس کو انہوں نے نام دیا ایبیکس. یہ ڈیوائس کیا کرتا تھا, یہ ڈیوائس پلس مائنس ڈیوائڈ, یہ ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن, یہ 4 کام یہ ڈیوائس آسانی سے کر لیتا تھا. یہ کاروباری لوگ اس وقت کے پیسے کی جو پیسے کا ناپ تول, کاروبار کا جو ناپ تول ہوتا تھا, پیسے کی جو کاؤنٹنگ ہوتی تھی وہ اس ایبیکس کی مدد سے چائنیز کرتے تھے. کافی اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافی 1000 سال پہلے جو ہے نا چائنا کے اندر یہ ایبیکس ڈیولپ ہوا تھا یا بنا تھا, اور آج بھی 20th سینچری تک جو ہے 20ویں صدی تک کافی چائنا کے اندر بھی اور کافی ادر کنٹریز میں بھی یہ جو ہے اس کا استعمال رہا ہے, لوگ اس کو استعمال کرتے رہے ہیں. حالانکہ کیلکولیٹر بھی آ گیا, کافی ساری چیزیں آ گئیں, لیکن پھر بھی جو لوگ شروع سے یا جو خاندان شروع سے اس ایبیکس کو یوز کر رہا ہوتا تھا, تو آج کل بھی ممکن ہے کہ چائنا کے اندر یا ایسے علاقوں کے اندر جہاں جو پہاڑی علاقے ہیں یا کوئی جزیرے ہیں, تو وہاں پر آج بھی ممکن ہے کہ یہ یوز ہو رہا ہو فار دی پرپز آف کیلکولیشن. اچھا, ایک اور چیز پھر جو ہے بن گئی
جس کو نیپیئرس بون کہا جاتا ہے، وہ بھی کچھ اس طرح جو ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے، اس طرح کی ڈیوائس انہوں نے لکڑی سے بنائی. اس میں جان نیپیئر جو ایک اسکاٹش میتھمیٹیشین تھا، اس نے اس ڈیوائس کو بنایا تھا اور اس کو نام اس نے دیا تھا نیپیئرس بون، اور 1614 میں اس نے یہ نیپیئر بون بنایا تھا. یہ لکڑی کا ایک باکس تھا جس کے اندر روٹیٹنگ سلنڈرز تھے. روٹیٹنگ سلنڈرز یہ والے ہوتے ہیں، روٹیٹنگ کہتے ہیں جو روٹیٹ ہو سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں. ان سلنڈرز کے اوپر یہاں پہ ان کے اوپر 0 سے لے کے اور 9 تک ڈیجٹ انہوں نے بنائے تھے. یہ کیا کر سکتا تھا؟ اٹ کوڈ ملٹیپلائی، ڈیوائڈ اینڈ فائنڈ اسکوائر روٹس آف نمبرز. اب یہاں پہ دیکھو انہوں نے اسکوائر روٹ کا بھی ذکر کر دیا ہے. پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹیپلائی تو یہ کر سکتا تھا، اس کا جو پلس پوائنٹ تھا وہ اسکوائر روٹ نکالنا بھی تھا. اچھا، نیپیئر جو ہے اس کی جو کہ ہم نے اوپر دیکھا کہ اسکاٹش میتھمیٹیشین تھا، اس کا ایک کارنامہ یا اس کا ایک ایجاد یہ بھی تھا کہ اس نے جو لوگریتم ہے، لوگریتم آپ لوگوں نے یوز کیا ہوا ہے؟ لوگریتم آپ نے میتھمیٹکس میں یوز نہیں کیا ہوا ابھی تک؟ بلال، طیب، اویس؟ سر میں تو بول رہا ہوں طیب کی آواز نہیں آ رہی، نہ ویس کی آ رہی ہے. کیا ہوگا سر مگر یاد نہیں. یس سر وہی بات ہے، کیا ہے پر ابھی یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. یس سر شاید کیا ہو مگر ابھی یاد نہیں. ٹھیک ہے بچے، لوگریتم ایک 2 پیجز کا جو ہے نا ایک ٹیبل کی طرح کا ہے. اس میں کچھ ویلیوز ہیں جو پری کیلکولیٹڈ ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے میتھمیٹکس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ لوگریتم کس نے بنایا؟ یہ بھی اس جان نیپیئر جو میتھمیٹیشین تھا اس نے بنایا تھا. اس کے بعد 1642 میں ایک فرینچ میتھمیٹیشین جس کا نام بلائس پاسکل تھا، اس نے ایک مشین بنائی، کیلکولیٹنگ مشین، جس کو اس نے نام دیا پاسکلین. نام کیا تھا؟ پاسکلین. اچھا، یہ بلائس پاسکل جو ہے اس کی اس وقت 19 سال عمر تھی جب اس نے یہ کیلکولیٹنگ ڈیوائس بنایا. اس کے اندر بھی روٹیٹنگ ویلز ہیں، اس میں راڈز تھے، اس میں ویلز ہیں. یہ پہیے نظر آ رہے ہیں؟ یس سر. یہ ویسے ہی پہیے ہیں جیسے اگر آپ نے کہیں پہ دیکھا ہو جس کو وہ چھوٹا سا تیر سا ہوتا ہے، وہ مارتے ہیں، ایک پہیہ گھومتا ہے اور وہ تیر جا کے اس کو لگتا ہے اور اس پہیے کے اوپر عجیب قسم کے نشان ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ جوا جو ہوتا ہے یہ وغیرہ اس پہ کھیلا جاتا ہے. دوسری مثال اس ویل کی ایسی ہے جیسے آپ نے اگر پرانے ٹیلی فون دیکھے ہوں، ٹیلی فون سیٹ دیکھے ہوں، ان میں بھی اس طرح کی ویلز ہوتی تھیں، اس میں انگلی رکھ کے اس ویل کو گھمانا ہوتا تھا. یس سر. تو ان کو بھی روٹیٹ کر کے جو ہے نا نمبرز بنائے جاتے ہیں. یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ویل کے اوپر ہے 10 پارٹس، اس کے 10 پارٹس ہوتے ہیں اور ان 10 پارٹس کے اوپر 0 سے لے کے 9 تک ڈیجٹ یا نمبر ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ویل کو روٹیٹ کرتے ہیں تو
دوسرا ویل بھی اس کے ساتھ روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک خاص نمبر جو ہے اسمال سلاٹ میں ڈسپلے ہو جاتا ہے. یہ سلاٹس ہیں اس کے, جس طرح کھڑکیاں ہوتی ہیں نا. یس سر. ہاں, لیٹ سپوز آپ نے اس کو گھمایا تو یہ گھومتے گھومتے اس میں کوئی نمبر آ جائے گا, اس کو گھمایا تو اس میں بھی ایک نمبر, اس کو گھمایا تو اس طرح اس میں نمبر آتے جاتے تھے. یس سر. یس سر. اچھا, یہ کیا کر سکتا تھا؟ اٹ کین اونلی پرفارم ایڈیشن اور سبٹریکشن. ٹھیک ہے, اب یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کمپیوٹر نے کہاں سے سٹارٹ لیا اور کہاں تک آج پہنچا ہے. تو یہ ہم ایوولوشن یا جس کو کہتے ہیں ترقی کرنا, کمپیوٹر نے کہاں سے ترقی کی. کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی نہیں بن جاتی, پیچھے جو چیزیں بنی ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں, ان کے اوپر لوگ سوچتے ہیں اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ ایک پرانی چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی اس ایکسپیریمنٹ کی مدد سے جو ہے ایک نئی چیز آپ بنا لیتے ہو. تو یہ وہ پرانی چیزیں ہیں جو سائنٹسٹ یا میتھمیٹیشینس تھے انہوں نے بنائی تھی فار دا پرپز آف کیلکولیشنز یا کمپیوٹیشن. اچھا جی, ایٹ ڈفرینس انجن اور انالیٹیکل انجن, یہ بیٹا انتہائی امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے پیپر میں, شارٹ کویشچن آتا ہے. انالیٹیکل انجن کی ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے, کوئی عجیب و غریب اس کی ڈائیگرام ہے, ایسے لگتا ہے جیسے وہ کپڑا بنانے والی مشین ہو. تو یہ بنایا تھا, یہ انالیٹیکل انجن بنایا تھا کس نے؟ چارلس بیبیج نے. چارلس بابی. پڑھایا تھا میں نے بابا جی. یس سر, یہ آپ نے پڑھایا ہوا ہے پہلے تھوڑا. یہ چیپٹر بالکل پڑھایا ہوا ہے. آپ کا پری 9 تھا نا؟ یس یس سر. سر. یس سر. گڈ گڈ, پھر تو آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں آسان ہوں گی. یس سر. یس سر. اچھا چلیں, انگلش میتھمیٹیشین چارلس بیبیج نے کیا کیا کہ اس نے ایک کیلکولیٹنگ مشین پہ کام کرنا شروع کیا جو کہ جس کا سائز ایک روم کے برابر تھا, اور جب وہ بن گیا, جب وہ مشین بن گئی تو اس نے اس کو ڈفرینس انجن کا نام دیا. دیکھو انالیٹیکل انجن سے پہلے چارلس بیبیج نے جو مشین بنائی اس کا نام تھا ڈفرینس انجن. بیبیج ورکڈ فار مینی ایئرز آن دس مشین بٹ ہی کوڈ ناٹ کمپلیٹ. اس نے اس مشین کے اوپر بہت زیادہ کام کیا کہ اس سے وہ کیلکولیشن یا میتھمیٹیکل ورک لے سکے, لیکن وہ ناکام رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ مشین اس سے کمپلیٹ ہی نہ ہو سکی. اس نے کیا کیا, اس نے اسی مشین کے اوپر جو ہے نا اس کو چینجز اس میں کی, کیونکہ آئیڈیا تو اس کے پاس تھا. چینجز کرتے کرتے اس نے جو دوسری مشین بنائی اس کو اس نے نام دیا انالیٹیکل انجن. He could not complete it because the technology was not advanced enough. وہ بیچارہ اس کو بھی کمپلیٹ نہ کر سکا کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت کی یا اس وقت جو بجلی وغیرہ جو اس کو چاہیے تھی وہ موجود نہیں تھی. تو جناب یہ جو اس وقت اس کے اس انالیٹیکل انجن سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا. لیکن فائدہ کس کو ہوا؟ اسی انالیٹیکل انجن چونکہ وہ بنا چکا تھا, بعد میں جو آنے والے سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس انالیٹیکل انجن پہ ورک کیا, ریسرچ کی, اور جو ڈیجیٹل کمپیوٹر آج کل ہم یوز کر رہے ہیں اس کو بنا ڈالا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چارلس بیبیج